پر وحشیانہ حملے اور جنگی جرائم جاری ہیں۔ کل اسپتال پر فضائی حملے میں 500 سے زائد شہری شہید ہو گئے۔ وہ مہذب دنیا جہاں پر جنگ کے قوانین کی بات کی جاتی ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ اسپتالوں تک پہ حملے کیے جا رہے ہیں، بم گرائے جا رہے ہیں۔ ایران نے اسلامی ملکوں سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ جنگ کا تو اعلان کر دیا، وہ حق پاکستان کا بنتا جو ایران نے کیا ہے، لیکن پاکستان کے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، بس غلام بنے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے تو ہیں ہمارا ملک آزاد ہے، لیکن آزاد نہیں ہے، یہ بندھا ہوا ہے کافروں کے سے۔ اگر یہ آزاد ہوتا نا ابھی تک فوج وہاں پہ پہنچی ہوتی۔ نمسکار دوستو، جے ہند۔ تو دوستو اس سمے پاکستان کے اندر کچھ لوگ کافی زیادہ اچھل رہے ہیں کیونکہ ان کو حماس اور اسرائیل کی لڑائی کے بیچ میں یہ چاہیے کہ پاکستانی سینا جائے اور حماس کے لڑاکوں کے ساتھ اسرائیل سے یدھ لڑے، جبکہ جب پترکار ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ چلے جاؤ لڑائی لڑنے کے لیے تو وہ جانے سے انکار کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم تو عام لوگ ہیں، ہم کیوں لڑیں، پر ہماری سرکار اسرائیل جیسے کافر کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ ہماری سینا کو بھی اتارے۔ 200-300 سینک یدی پاکستانی سینا کے شہید بھی ہو گئے تو پاکستانی فوج کوئی کم نہیں ہو جائے گی، وہ اسرائیل کے خلاف حماس کے لڑاکوں کے ساتھ اسرائیل سے لڑیں گے۔ اب آئیے اس پورے ٹاپک پر پاکی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں۔ ایران نے جو ہے جنگ کا اعلان کر دیا ہے کہ فلسطین پر اگر اسرائیل نے حملے نہ روکے تو ہم اسرائیل کے خلاف جنگ کریں گے اور امریکہ کے خلاف بھی کریں گے۔ لیکن یہ پاکستان کا تو سب سے پہلے حق بنتا ہے نا، اچھا، کیونکہ یہ اسلامی ملک ہے، تو جو ہماری رینجر ہے یا آرمی ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کو یہ جذبہ، ویسے تو ہم کہتے ہیں ہماری پاکستانی آرمی بہت جذبے والی ہے، لیکن اس وقت کہاں ہے؟ دیکھیں اس وقت تو ہمارے ملک پاکستان کو ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے نا۔ وہ تو ضرورت ہے، ہماری آرمی کی زیادہ ضرورت ہے، ہماری ہم نے تو جا کے نہیں وہاں پہ کر لڑنا ہے، جذبہ کہاں ہے ہمارا؟ تو ہمارے ملک میں IMF کے سارے قرضے چل رہے ہیں تو ہم امریکہ کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں؟ آپ خود بتائیں۔ قرضے چل رہے ہیں تو مر تو نہیں جائیں گے، قرضے چل رہے ہیں نا، ادھر آ جائے، قرضہ تو دینا ہے، مر تو نہیں جائیں گے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو قرضے IMF کے کھائے ہیں وہ کنہوں نے کھائے ہیں؟ حکمرانوں نے کھائے ہیں، ہم نے تو نہیں کھائے۔ وہ تو کہتے ہیں پاکستان کے لیے لیے ہیں، پاکستان کے لیے اپنی جیبیں بھری ہیں۔ لندن میں، امریکہ میں ایسی تو نہیں جائیدادیں بن گئی، کیسے؟ فلسطین کے حق میں ایران آ گئے۔ اب پاک آرمی زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ سوات میں وہ بچے پھنس گئے تھے، وہ ان سے وہ نہیں جو ہے وہ ہو سکے، وہ جو ادھر کے لوگ ہیں انہوں نے جا کے وہ بچے چھڑائے، صرف وہ ٹیلی ویژن پہ، میڈیا پہ نام کیا کہ پاک آرمی زندہ باد، ٹھیک ہے۔ وہ ان لوگوں سے یہ نہیں ہو سکا، تو یہ پاک آرمی کیا ہے؟ ان لوگوں نے، ادھر کے جو لوگ ہیں انہوں نے چوڑیاں اپنی پا کے تو ان لوگوں کے کہا کہ جی آپ لوگ چوڑیاں پہنے۔ یہ صرف ملک جو ہے نا، یہ ہم لوگوں کو ذلیل کیا ہوا ہے۔ ہم اتنے قبیل ہیں، اتنے قبیل آ گئے ہیں، غریب آدمی کا جینا مشکل کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، سارے حکمرانوں نے، MP MNA نے۔ یہ جو جذبہ ہے نا، یہ ہم کہتے ہیں نا پاک آرمی زندہ، یا ہم بھی کہتے ہیں وہاں پر بڑا جذبہ ہے، جذبہ، لیکن وہ کہاں پہ ہے؟ نظر تو آ نہیں رہا۔ آرمی چیف کو چاہیے کہ اپنے کم از کم 200-250-300 بندہ بھیجنا چاہیے۔ اچھا، 200-250 بندہ اگر شہید بھی ہو جائے گا نا وہاں پہ تو فوج ختم نہیں ہونے لگی، فوج بہت ہے، بارڈروں پہ ہمارے بہت فوج ہے، ملک کو، حالات کو گولی مارے۔ اس کا ملک کے حالات کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، یہ صرف کانٹیکٹ ہو رہا ہے فلسطین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، کل وہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کرے گا تو ہم پھر وہ خاموشی سے برداشت کریں گے؟ یا پھر ابھی جذبہ کدھر گیا؟ آرمی چیف ابھی کدھر گیا؟ آرمی چیف کو چاہیے نا کہ سب سے پہلے اپنا 100 بندہ وہاں پہ بھیج دے، پھر ہمیں بھی پتہ چلے نا ہماری آرمی کا جذبہ۔ تو ہم مانتے ہیں، میرا باپ بھی فوجی تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آرمی کا جذبہ ہی سن رہے ہیں لیکن کوئی کارنامہ نظر نہیں آ رہا۔ ایران نے اسلامی ملکوں سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ جنگ کا تو اعلان کر دیا، وہ حق پاکستان کا بنتا جو ایران نے کیا ہے، لیکن پاکستان کے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، بس غلام بنے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے تو ہیں ہمارا ملک آزاد ہے، لیکن آزاد نہیں ہے، یہ بندھا ہوا ہے کافروں کے سے۔ اگر یہ آزاد ہوتا نا ابھی تک فوج وہاں پہ پہنچی ہوتی، ابھی تک تو 5 بندے بھی وہاں پہ نہیں گئے ہمارے، ہزاروں کے حساب سے ہماری رینجر ہے، آرمی ہے، کمانڈوز ہے، انٹیلیجنس ہے، سب صلح کرانے کی کوشش میں ہے اور نا۔ صلح کو چھوڑے، صلح بعد میں ہوتی رہے گی۔ وہ وہاں پہ لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ صلح ایسے نہیں ہونی۔ وہ اسرائیل ہے، وہ کافروں کا ملک ہے، وہ یہاں پہ آ کے حملے کی کرتا ہے، بعد میں ہم پیسے لے کے جیب میں ڈال کے سکون کر لیتے ہیں۔ جب ہم کسی کو کافر کہتے ہیں تو یہ انہیں بڑی بات بری لگتی ہے، تو پھر وہ بھی ہم پہ حملے کرتے ہیں۔ وہ تو شروع سے کر رہے ہیں نا حملے، ہم نے کون سا حملہ کیا ہے؟
لیکن جو وہ ظلم کر رہے ہیں اس کے متعلق ہمیں ہماری آرمی کچھ نہیں ابھی تک کر رہی. یہ آرمی چیف سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی رینجر وہاں پہ آرمی بھیجے. کچھ نہیں ہوتا, پاکستان کے بارڈر کہیں نہیں جاتے. جو ایٹمی پلانٹ طاقت ہمارے پاس ہے نا, یہ ہمارا بال بھی بینکا نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. کہیں گے ہم مسلمان ہیں, ہم جان دے دیں گے, ہمیں ہماری آرمی کہے ہم مطلب آپ بھی نکل پڑیں گے, نکلیں گے انشاءاللہ. فلسطین کو بچانے کے لیے بالکل, ہم مسلمان ہیں اور ہمیں جان بھی دینی چاہیے, کیونکہ یہ تو پھر آگے آگے عالمی جنگ ہو جانی. جب مسلمان کے ساتھ وہ ظلم کر رہے ہیں تو ہمیں نکلنا پڑے گا ایسے چپ کر. آرمی چیف سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آج ان کے ساتھ مسئلہ ہے, ہم نہیں جا رہے. کل کو ہمارے ساتھ بنے گا, کوئی بھی نہیں آئے گا. پاکستانی اسلامی ملک کوئی نہیں آئے گا, صرف ہم اکیلے رہیں گے تو اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. پھر آج ہمیں مسلمان جو ملک ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کا ساتھ دیں گے, کل کو ہمارا بھی ساتھ دیں گے وہ لوگ. حاملہ عورتوں کو مار رہے ہیں, اتنے ظلم کر رہے ہیں. ہمیں ہماری آرمی کہے, آرمی خود نکلے, ہمیں بھی عوام کو بھی نکالے. ہم مجاہد ہیں, ایک دن مرنا ہے اور آپ نکلنے کو تیار ہیں. بالکل تیار ہے. لیکن ہمارے نکلنے سے یہ کام حل کرنے ہونے والا نہیں ہے, یہ آرمی کا کام ہے. ہمارے میں جذبہ ہے لیکن وہ اندر ہی رہ سکتا ہے, باہر نہیں نکل سکتا, کیونکہ ہم سول ہیں. ٹھیک ہے, ان کا کام ہے وہ اپنے سر انجام دیں. اگر 500 بندہ بھی شہید ہو جائے گا تو آرمی پھر بھی نہیں ختم ہونے لگی, آرمی بہت ہے. اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے اور جنگی جرائم جاری ہیں. کل اسپتال پر فضائی حملے میں 500 سے زائد شہری شہید ہو گئے. وہ مہذب دنیا جہاں پر جنگ کے قوانین کی بات کی جاتی ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ اسپتالوں تک پہ حملے کیے جا رہے ہیں, بم گرائے جا رہے ہیں. یہ اسرائیل کی اب تک کی سب سے بڑی کارروائی ہے. اسرائیلی حملوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 3500 سے بڑھ گئی ہے. 800 سے زائد بچے ہیں, 900 عورتیں ہیں. فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں حملوں سے زخمی افراد کی تعداد 12,500 سے تجاوز کر گئی ہے. اور اسپتال پر حملے کے بعد اسرائیل کی حمایت میں کھڑے ہونے والے ممالک کینیڈا اور فرانس بھی اسرائیل کے خلاف کچھ اب بولنے لگے ہیں, اور انہوں نے اس حملے کی تو ایٹ لیسٹ مذمت کی ہے اور اسے غیر قانونی قرار دیا ہے.